سعودی عرب میں غیر ملکی تارکین وطن کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، تاہم اس حوالے سے اردو نیوز کو چند سوالات موصول ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے جوابات سے آگاہ کریں گے۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات مقیم غیر ملکی کارکنوں اور تارکین کے اہل خانہ کے اقاموں، اجراء و تجدید کے علاوہ خروج عودہ اور خروج انہائی یعنی فائنل ایگزٹ کا ذمہ دار ہے۔ جوازات کے تمام معاملات ڈیجیٹل طریقے سے طے کیے جاتے ہیں جو ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اقاموں کی تجدید اور خروج عودہ کے اجراء کے لیے فیس مقرر ہے، جبکہ فائنل ایگزٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ اہل خانہ کو فائنل ایگزٹ پر بھیجنا چاہتا ہوں، جبکہ اقامہ کی ایکسپائری میں 3 ماہ باقی ہیں، کیا اہلیہ کے علاوہ بچوں کا فائنل ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ خروج نہائی لگانے کے بعد بچوں پر عائد ماہانہ فیس ادا کرنا ہوگی یا نہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی لگانے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران انہیں مملکت سے نکلنا ہوگا۔ مذکورہ مدت میں سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد دوبارہ اقامہ تجدید کرایا جائے گا۔ واضح رہے کہ فائنل ایگزٹ کے قانون کے مطابق جس کا خروج نہائی لگایا گیا ہو وہ مقررہ دن پورے ہونے سے ایک دن قبل بھی مملکت سے روانہ ہو جائے تو اس صورت میں اہل خانہ پر عائد فیملی فیس کی مد میں ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خروج نہائی ویزا لگانے کے بعد اگر مقررہ مدت کے اندر جانے کا ارادہ کینسل کرنا ہو تو لازمی ہے کہ خروج نہائی ویزا کو منسوخ کرایا جائے۔ مقررہ مدت کے اندر خروج نہائی ویزا کینسل کرانے کی صورت میں جرمانہ لاگو نہیں ہوتا، جبکہ 60 روز مقررہ مدت گزرنے کے بعد 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد سسٹم میں اقامہ فعال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ خروج نہائی ویزا اس وقت فعال تصور کیا جاتا ہے جب وہ شخص مملکت سے نکل جاتا ہے۔ مملکت سے نکلنے کے بعد ایئرپورٹ یا بری سرحدی چوکی کے امیگریشن کاؤنٹر سے ایگزٹ ہونے کی صورت میں ہی جوازات کے مرکزی سسٹم میں غیر ملکی کے اہل خانہ کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد مملکت میں رہنے والے تارک وطن اپنا اقامہ بغیر فیس کے تجدید کرا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے urdunews.com۔